اگر اسلام صحیح مذہب نہیں ہوتا تو انور شاہ جیسا ذہین ترین شخص اسلام کو کبھی نہیں مانتا، کبھی مومن نہیں ہوتا، وہ جو سچا مذہب ہے اس کو فالو کرتا۔ آگے چل کر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مہدی ہے، اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے امریکہ کے ایک ہوٹل میں ملاقات کی، اس کا یہ دعویٰ ہے جہاں قرآن کے 30 پارے مانتے ہیں وہیں 10 پارے وہ اور بھی مانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں مدد کے لائق سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیدنا علی المرتضیٰ سے مدد طلب کرو، آپ غوث اعظم سے مدد طلب کرو، اور مرے ہوئے لوگوں سے آپ مدد طلب کر سکتے ہو، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کی مدد شرک ہے تو اللہ تعالیٰ پھر شرک کا حکم قرآن میں کیوں دے رہا ہے؟ آپ ذرا دیکھیے کس طرح کفری عقائد رکھنے والا شخص ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ تم مزاروں پر جا کر مانگو وہ مدد کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کے متعلق سوال کیا ہے جس میں شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی کوئی شخص مدد کر سکتا ہے تو ایک انسان دوسرے انسان کی بھی مدد کر سکتا ہے، لیکن تم لوگ ہو کہ یہ سمجھتے ہو کہ ایک انسان دوسرے انسان کی کچھ مدد نہیں کر سکتا، اور ایک انسان دوسرے انسان کی اگر کوئی مدد کرتا ہے تو تم اس کو شرک سمجھتے ہو۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا یہ عقیدہ کہاں سے آیا ہے؟ اگر اللہ کے علاوہ کسی کی مدد شرک ہے تو اللہ تعالیٰ پھر شرک کا حکم قرآن میں کیوں دے رہا ہے؟ اللہ نے کیوں کہا کہ اے مومنو محمد رسول اللہ کی تعظیم کرو اور ان کی مدد کرو؟ اللہ خود ہی کر دینا ان کی مدد، مسلمانوں کو کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ نے کئی مواقعوں پہ قرآن مجید میں کہا ہے اس دین کی مدد کرو۔ کیا انسان مدد کے قابل ہے؟ بھئی انسان تو نہیں سمجھتا، لیکن اللہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان مدد کر سکتا ہے اس دین کی۔ جب انسان دین کی مدد کر سکتا ہے تو ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کیسے نہیں کر سکتا؟ اور تم کون سے اسلام کی تشریح بیان کر رہے ہو یار؟ قرآن کو پڑھو قرآن کو۔ اگر محمد رسول اللہ سے مدد مانگنا شرک، مولا علی سے مدد مانگنا شرک، غوث اعظم سے مدد مانگنا شرک، سرکار گوھر شاہی سے مدد مانگنا شرک، یہ باتیں تمہیں معلوم ہیں، اللہ کو کیوں نہیں پتا؟ اگر اللہ کو یہ باتیں پتا ہوتی تو وہ کہتا امت کو کہ دین کی خدمت کرو، دین کی مدد کرو۔ محمد جبکہ اللہ تعالیٰ تو اس کو شرک نہیں سمجھتے، یہ کہہ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بکواس اور ذہنی مریض شخص ہے، اسی لیے اس طرح کی بکواسات کر رہا ہے، کیونکہ جو آدمی جیسا ہوتا ہے وہ ویسی باتیں کرتا ہے۔ یہ شخص جو ہے یونس الگوہر، ریاض احمد گوہر شاہی کا یہ شاگرد ہے۔ اب یہ ریاض احمد گوہر شاہی کون ہے؟ آپ اس کو سمجھ لیں گے تو اس کی حقیقت آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی کہ یونس گوہر کون ہے۔ یونس الگوہر کی حقیقت آپ کو سمجھ میں آئے گی تو سوشل میڈیا پر یہ جتنی بکواسات آج کل کر رہا ہے دین اسلام پر، عبادات پر، نماز روزوں پر، جتنی بھی یہ بکواسات کر رہا ہے جس سے بھولی بھالی عوام الناس یا وہ پڑھے لکھے لوگ جو ماڈرن ذہنیت رکھتے ہوئے ایسے لوگوں کی بات کو قبول کر کے اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، انہیں صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے نے فنا ہو جانا ہے اور صرف ایک اللہ کو باقی ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہاں کل قیامت میں الگ الگ کیا جائے گا کہ دین کو کس نے کھلواڑ بنا کر مجرم بن گیا اور دین اسلام کے ساتھ روگردانی کی اور منہ پھیر لیا۔ وہاں تو آخرت میں اس کا حساب کتاب ہوگا ہی، لیکن یہ ملعون مردود ایسے اشخاص آتے ہیں جن کو لوگ فالو کرتے، دین کو سمجھنے کے باوجود بھی ان لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ بھائی یہ دنیا تو فانی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، اللہ تعالیٰ کو باقی رہنا ہے، اور اس کے یہاں وہی لوگ کامیاب ہیں، معتبر ہیں جو دین حق پر چلے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہوئے اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزار، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب یونس الگوہر یہ شخص ہے، یہ مرید ہے، یہ شاگرد ہے ریاض احمد گوہر الشاہی کا۔ یہ وہ شخص ہے جو 25 نومبر 1941 کو راول پنڈی میں پیدا ہوا۔ اس کا بچپن سے یہ دعویٰ تھا کہ یہ آل رسول سے ہے، پہلا اس کا یہ دعویٰ تھا۔ آگے چل کر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مہدی ہے۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے امریکہ کے ایک ہوٹل میں ملاقات کی، اس کا یہ دعویٰ ہے۔ اس نے ایک کتاب بھی لکھی ہے روحانی سفر، اس روحانی سفر کے اندر اس نے یہ لکھا ہے کہ کس قدر اس کو مزہ آیا غیر محرم عورتوں کے ساتھ رات میں ملنے میں، اور اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، روزہ رکھنا کوئی ضروری، جہاں قرآن کے 30 پارے مانتے وہیں 10 پارے وہ اور بھی مانتا ہے، اور ان 10 پاروں کے اندر جس کو وہ مانتا ہے وہ مخفی ہیں، وہ اس کے پاس ہیں، اور ان مخفی 10 پاروں کے ذریعے سے وہ باقی قرآن کے نعوذ باللہ 30 پاروں کی تردید کرتا رہتا ہے۔ یہ ایسا شخص تھا، یہ اپنے آپ کو مہدی بھی کہتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے امریکہ کے ایک ہوٹل میں ملاقات کی، آپ سوچئے یہ کس قدر لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کی فکر اور اس کی سازش میں امریکہ کا غلام بن کر، یورپ کا غلام بن کر، اور یہ فتنہ یہی نہیں ہے بلکہ عرب ممالک میں بھی پہنچا، امارات میں بھی پہنچا یہ فتنہ، کویت میں بھی پہنچا یہ فتنہ، اور وہاں کے لوگوں نے اس کو فالو کیا۔
لیکن علماء کرام نے اس کا بڑھ چڑھ کر مقابلہ کیا. مولانا یوسف صاحب لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے اس کا مقابلہ کیا. ان کے شاگرد مولانا سعید احمد جلال پوری نے اس کا مقابلہ کیا. اور پاکستان کی کورٹ نے اس کو 59 سال جیل کا فیصلہ سنایا. اس وقت یہ شخص برطانیہ میں موجود تھا، ریاض احمد گوہر شاہی. اس نے اپیل کی کہ میری سزا کو کم کر دیا جائے، لیکن اس کی سزا کم نہیں ہوئی، وہ برطانیہ میں مرا. اب اس کا یہ جو مرید ہے، اب پیر دیکھیں آپ کس قدر ملعون اور بیکار اور بدکار شخص ہے. غلط کام کرنا، چرس پینا، گانجا پینا، اس سے اس کی روحانیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ان چیزوں سے تو روحانیت کو تسکین ملتی ہے اور روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو روحانی بزرگ سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ معمور من اللہ ہے، اللہ کی جانب سے وہ معمور ہے، اور وہ اپنے آپ کو مسیح موعود بھی سمجھتا ہے اور مہدی منتظر بھی سمجھتا ہے. اور ریاض احمد گوہر شاہی کے جو پیروکار متبعین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح آسمان پر اٹھا لیے گئے، ریاض احمد گوہر شاہی بھی جو ہے اپنے سارے وجود کے ساتھ چھپ گئے ہیں اور قرب قیامت ان کا ظہور ہوگا. یہ ایسے عقیدے والے لوگ، اور یہ جو شخص ہے جو انسٹاگرام پر بھی آتا ہے، یوٹیوب پر بھی آتا ہے، یونس الگوہر، یہ بدترین فتنہ ہے. ان کے عقائد کفریہ عقائد ہیں. لہذا امت کو اس طرح کے فتنوں سے بچنا بے حد ضروری ہے. اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا پر انہی لوگوں کو دیکھیں جو دین حق کو بتاتے ہیں. جاوید غامدی صاحب کیا کرتے ہیں؟ جاوید غامدی صاحب تو بہت ذہین ہیں، اور اپنی ذہینیت پر قرآن اور حدیث کو ڈال کر کیا وہ امت کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور ایسے ویسے لوگوں کو سنتے جاتے ہیں اور ان کی نظریات کو اپنے دل و دماغ پر فٹ کر لیتے ہیں. اب یہ سمجھتے ہیں کہ وہی صحیح ہے، اس کے مخالف جو بولے گا وہ شخص غلط ہے. بھائی یہ ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے. آپ اپنی ایمان کو خراب کریں، اپنے ایمان کو برباد کریں. اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ نے صراط مستقیم پر چلائیے، ہمیں ہدایت عطا فرمائیے، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائیے، اور ایسے پرفتن لوگوں سے اس فتنے کے دور میں ہماری حفاظت فرمائیے. لہذا آج اور بھی مزید آنے والے دنوں میں اس طرح کے فتنے امڑیں گے. اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دیں، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، اور خود بھی علماء کرام سے منسلک رہیں، اور ان سے اس طرح کے جو روایات اور اس طرح کی جو باتیں سوشل میڈیا کے اوپر پھیلا رہے ہیں لوگ، ان سے اس کے بارے میں تحقیق کریں. علامہ اقبال تو قادیانی سے متاثر ہو گئے تھے، پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی، وہ دارالعلوم دیوبند پہنچے، اور دیوبند پہنچ کر مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی صحبت کو اختیار کیا، اور صحبت کو اختیار کر کے وہ جو مرزا غلام احمد قادیانی سے متاثر ہو گئے تھے، انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے سے وہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور سچے پکے عقیدے والے اور نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور آپ کو آخری نبی سمجھنے والے بن گئے. مرزا غلام احمد قادیانی تو قادیان سے لے کر پورے پنجاب، گویا کہ اس نے پورے علاقوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا، اور اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں نبی ہوں. الیاذ باللہ. علامہ اقبال بھی اس سے متاثر ہو گئے تھے. پھر علماء دیوبند میں سے مولانا انور شاہ کشمیری کی صحبت کو اختیار کیا اور توبہ اور تائب ہو گئے. اس لیے مولانا علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے اسلام سچا مذہب ہے. اس کی دلیل ہے کہ انور شاہ جیسا ذہین شخص اسلام کو ماننے والا ہے. اگر اسلام صحیح مذہب نہیں ہوتا تو انور شاہ جیسا ذہین ترین شخص اسلام کو کبھی نہیں مانتا، کبھی مومن نہیں ہوتا. وہ جو سچا مذہب ہے اس کو فالو کرتا. یہ علامہ اقبال شاعر مشرق کے الفاظ ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ علماء کی صحبت اختیار کرنے سے ہی ہم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں، اپنے عقائد کو بچا سکتے ہیں. تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ آیت جو یونس الگوہر ملعون پڑھتا ہے کہتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ان کی مدد کرو، ان کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو. اور آگے آیت میں ہے کہ صبح و شام اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو. اس پر یونس گوہر کہتا ہے ملعون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں مدد کے لائق سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیدنا علی المرتضیٰ سے مدد طلب کرو، آپ غوث اعظم سے مدد طلب کرو، اور مرے ہوئے لوگوں سے آپ مدد طلب کر سکتے ہو. یہ اللہ کہہ رہے ہیں اور وہ مدد کر سکتے ہیں.
آپ ذرا دیکھیے کس طرح کفری عقائد رکھنے والا شخص ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ تم مزاروں پر جا کر مانگو، وہ مدد کر سکتے ہیں. بھائی کوئی اللہ کے علاوہ کوئی مزار میں مدفون پیر یہ کیسے کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ اب یہ قرآن کے ذریعے سے نئی نسل کو گمراہ کر رہا ہے، ان کے عقائد کو خراب کر رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا پیر بھی گمراہ تھا اور یہ شخص بھی گمراہ ہے. حقیقت میں یہ ہے ہی نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ مومنین کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے دین کی مدد کرو اپنی طاقت، اپنی وسعت اور اپنی استطاعت کے مطابق. جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دی ہے طاقت اور جتنا تم کر سکتے ہو. یہ مطلب ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ مرے ہوئے لوگوں سے مدد مانگنا شروع کر دو. اس ملعون کو اتنا بھی جب آدمی اپنی کھوپڑی سے دین سمجھنے لگے گا نا تو پھر اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کرے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو تمہیں طاقت اور قوت عطا کی ہے اس کے ذریعے سے تم دین کی مدد کرو اور یہ کہتے رہو کہ اللہ آپ کی طاقت ہے، ہم نے آپ کے دین کے اندر استعمال کیا. تُعَذِّرُوهُ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو تمہیں طاقت دی ہے اس کے ذریعے سے تم اس بات کا اعتراف کرو لا حول ولا قوت الا باللہ. اے اللہ آپ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، آپ نے ہمیں جتنی استطاعت دی ہم اس کے مطابق محنت کر رہے ہیں. غزوہ بدر میں جیتے 313 اور 1000 کا کوئی مقابلہ تھا؟ بھائی کوئی مقابلہ نہیں تھا. پھر وہاں پر کس نے مدد کی؟ اللہ نے مدد کی. اگر ہم یہ سمجھتے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے اور ہم اپنی مدد کے ذریعے سے جیت سکتے ہیں تو پھر ہم غزوہ بدر ہار جاتے. اور غزوہ احد میں تو ہم زیادہ تعداد میں تھے، وہاں کیوں ہارے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. خود اللہ تبارک و تعالیٰ آل عمران میں فرماتے ہیں يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تمہیں اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے، تمہاری مدد نہ کرے، فَمَنْ ذَا الَّذِي، کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا، يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا. یہ مطلب ہے اس کا. لیکن پتہ نہیں صاحب نے کیا اس کا ترجمہ کر دیا اور نئی نوجوان نسل اس کو بات کو مان گئی کہ تمہارے اندر مدد کرنے کی طاقت ہے، اللہ ہی نہیں ہے کہ جو ایک دوسرے کی مدد کرے، تم بھی کر سکتے ہو مدد. نو، ہم مدد کر سکتے ہیں جتنا اللہ نے طاقت دی ہے. نتیجہ جو نکلے گا وہ اللہ کی طرف سے نکلے گا. ہم ایک پیر اٹھا سکتے ہیں، 2 پیر نہیں اٹھا سکتے. اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. اللہ ہماری مدد کو سکسیس کرنا چاہے کریں، فیل کرنا چاہے کریں، وہ سب تو اللہ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. بھائی ہمارے آپ پاس کچھ نہیں ہے. اللہ نے ہمیں جتنی طاقت دی ہے، جتنا اللہ نے ہمارے اندر کیپیسٹی رکھی ہے، ہم اتنا کر سکتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. لہذا یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ انسان کی مدد کرے. انسان کی مدد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نتیجہ آنے میں کوئی مدد کرے گا. یہ نہیں کہ انسان اگر ایک انسان کی مدد کر لے تو پھر ہر میدان میں انسان کامیاب ہو جائے، پھر تقدیر کا کوئی سوال نہ آ جائے. یونس الگوہر شاہی کی بات مانیں گے، تقدیر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. انسان ہی ایک دوسرے کا سب کچھ کرتے بیٹھے. بھائی کریں گے اتنا ہی جتنا اللہ چاہیں گے، اپنی طاقت اپنی استطاعت کے مطابق کریں گے، نتیجہ جو ہے وہ اللہ دیں گے. یہاں جو مدد سے مراد ہے، یہاں مدد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دین کی مدد کرنا ہے. ہماری طاقت جتنی ہے حق کے لیے، اللہ کے دین کے لیے مدد کرنا ہے. نتیجہ نکالنے والے، اس مدد کو کامیاب کرنے والے، فیل کرنے والے اللہ ہیں. تو معلوم ہوا کہ اصل کنٹرول اللہ کے پاس ہے. ہم تم تو صرف محنت کرنے والے ہیں، اور جو صحیح سمت میں محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو غلط سمت میں محنت کرے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا. لہٰذا اس طرح کی فتنے، یونس الگوہر، شکیل بن حنیف اور انجینئر محمد علی مرزا ملعون جہلمی، ان سارے فتنوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا، اور بھی بہت سے فتنے، ان سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے ایمان کے، اپنے عقائد کی فکر کرنی ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم صحیح معنی میں منہ دکھا سکیں کہ اللہ تو نے جیسے دین دیا ویسے دین پیارے آقا نے اپنے اصحاب کو پہنچا، انہوں نے اپنے بعد والوں کو پہنچایا، انہوں نے اپنے بعد والوں کو پہنچا، وہ دین ہم تک پہنچا، ہم نے اس کو فالو کیا. ایسا نہیں کہ کوئی نیا دین لے کر آئے اس کو ہم فالو کرتے بیٹھے، وہ اپنی عقل سے دین سمجھائے. اللہ ہم سب کی اس طرح کے فتنہ پرور لوگوں سے اس امت کی حفاظت فرمائے. آپ بھی سمجھیں اور اپنے علماء سے رابطہ رکھ کر اپنے دینی مسائل کو حل کرتے